السلام علیکم، میں ہوں زعیم خان. آپ دیکھ رہے ہیں مائی ورژن کورنگ دا ورلڈ. ناظرین، آج تاریخ ہے 11 فروری 2025. آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ 10 فروری 2025 کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا. اس اجلاس کے کیا مقاصد تھے؟ اس اجلاس کو روکنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی، تگ و دو کی، اور بہت سارے خطوط لکھے گئے. اور وہ خطوط کیوں لکھے گئے اور یہ جو اجلاس ہو گیا ہے، ان سب کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کل اجلاس ہوا. اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی مختلف ہائی کورٹس، یعنی لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، ان ہائی کورٹ میں سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی ایلیویشن ہونی تھی، ججز کی تعیناتی ہونی تھی. ہر ہائی کورٹ سے 5 سینئر جج کا ایک پینل تھا جو کہ مقرر تھا. ان پینل میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ پاکستان میں ججز تعینات ہونے تھے. ہر ہائی کورٹ سے 5 کا مطلب 5 ہائی کورٹس ہیں، تو کل 25 جج تھے. ان کا ایک پینل تھا جو کہ آگے پیش کیا گیا تھا. ان 25 میں سے 8 ججز کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویشن ہونا تھی. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر مزید بات کریں، ہم پہلے یہ ذکر کریں گے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں سارا ہوا کیا، تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آئے. تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا یہ تو مقصد تھا کہ ججز کی تعیناتی ہونی تھی، ایلیویشن ہونی تھی. اس اجلاس کو روکنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی. اس اجلاس کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے باقاعدہ خط لکھا، جو کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. وجوہات بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن کا فی الحال اجلاس نہ کیا جائے، کیونکہ ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے جج آئے ہیں، ان کی سینیورٹی کا معاملہ طے نہیں ہوا. کیونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جیسے ہم جانتے ہیں، سینئر پیونی جج مقرر کر دیا گیا. ان کو بغیر حلف کے کام کرنے کی اجازت دی گئی، یعنی کہ نیا حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو انہوں نے پہلا لاہور ہائی کورٹ میں حلف لیا ہوا تھا، وہ اسی حلف کے اوپر کام کر رہے ہیں ابھی بھی. تو اس سینیورٹی کے معاملے میں بہت سارے مسائل تھے کہ اگر وہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے اب آ گئے، اب وہ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویشن کے لیے ان ٹاپ 5 جو ججز تھے اس میں بھی شامل ہو رہے ہیں. تو وہاں سے تو اس حوالے سے آواز آئی. اور سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باقاعدہ 2 ججز، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، انہوں نے بھی ملاقات کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے. سارے معاملے جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی سے متعلق. اس کے بعد اسلام آباد کی 3 بارز، اسلام آباد کی تینوں بارز تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کونسل، یہ بار ہیں. اس کے علاوہ ملک بھر سے جتنے بھی وکلاء تھے، وہ ان کی بہت ساری تنظیمیں تھیں، بہت سارے نمائندگان تھے. انہوں نے کوشش کی، انہوں نے کہا بار بار کہ اجلاس فی الحال مؤخر نہ کیا جائے، کیونکہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہونا باقی ہے. کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر سوالات ہیں کہ وہ وہ انسانی حقوق کی جو انسانی حقوق ہے اس کے خلاف ہے. اس میں انسانی حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا، اس میں ان کو عدم تحفظ دیا گیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو جائے، تاکہ ایک بار ڈیسائیڈ ہو جائے کہ 26ویں آئینی ترمیم آگے برقرار رہے گی یا نہیں. اگر تو وہ برقرار رہے گی تو کیا ہوگا، اگر برقرار نہیں رہے گی تو کیا ہوگا. کیونکہ ابھی برقرار ہونے کا یہ فیصلہ ہونے سے پہلے اگر سپریم کورٹ میں جج چلے جاتے ہیں تو وہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. یعنی کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج پہلے چلے گئے تو پھر جو اگر فل کورٹ بن جاتی ہے، کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے لیے فل کورٹ بنانے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور وہ فل کورٹ یہ اس اجلاس سے پہلے کے جو جج تھے، 16 جج تھے، ان کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے. کیونکہ اگر 26ویں اسلام آباد ہائی کورٹ یا مختلف ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جج کی تعیناتی کے بعد اگر فل کورٹ بنائی جائے گی تو اس صورت میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا. کیونکہ وہ جج جو اس آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات ہو رہے ہیں، ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا، ان کا براہ راست مفادات کا ٹکراؤ ہوگا. وہ کیوں کر اس 26ویں آئینی ترمیم کو غلط قرار دیں گے، جس کی مدد سے، جس کی بدولت ان کو ترقی ملی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ آئے، ان کے پاس موقع ہے کہ وہ آئینی بینچ کا حصہ بن سکے. ان کے پاس موقع ہے بعد میں کبھی جا کے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن سکیں. اس طرح کے یہ کانفلکٹس ہیں جو کہ پیدا ہو رہے ہیں. ناظرین، اس کے علاوہ
سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 سینئر جج، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں، انہوں نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا. وہ خط چند پیراگراف پہ تھا. اس کے اہم نکات یہی تھے کہ ابھی سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس مؤخر کر دیا جائے. اس کی ایک وجہ انہوں نے بھی یہی بتائی کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہونا ہے. اس کے فیصلے ہونے سے پہلے بہتر یہی رہے گا کہ جو جج نہ لے کے آئے جائیں، تاکہ جو جج نہیں ہوں گے تو پرانے جتنے بھی جج ہیں 16 جج وہ بیٹھ کے کیس کو سنیں، مختلف دلائل دیا جائیں. پھر بعد میں اگر اس کو برقرار رکھنا ہوا برقرار رکھ دیا جائے گا، اس کو ختم کرنا ہوا خارج کرنا ہوا اس کو خارج کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، معطل کر دیا جائے گا، تاکہ یہ جو معاملہ ہے مہمہ ہے ایک بار حل ہو جائے اور کوئی بھی نئی کنفیوژن باقی نہ رہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، یا انہوں نے اگلی بات کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی کا معاملہ بھی باقی ہے. کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک اس معاملے کو روک دیا جائے کہ اسلام آباد سے کوئی بھی جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہ لائے جائے، تاکہ وہاں پہ سینیورٹی کا مسئلہ ایک بار حل ہو. اس کے بعد ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے مسئلے کو دیکھ لیں الگ سے. ناظرین، کل کا جو اجلاس ہوا، بہت سے لوگوں نے خطوط بھی لکھے، ججز نے بھی خطوط لکھے، یہاں تک کہ مختلف بارز وغیرہ نے اور وکلاء کی جو تنظیمیں انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آ کے ریڈ زون میں احتجاج کریں گے، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ختم کروائیں. تو اس سارے علاقے کو اس صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد کو مکمل طور پر کافی حد تک کہہ لیجیے ریڈ زون کو بند کیا گیا تھا کہ کوئی بھی اس جگہ پہ داخل نہ ہو سکے. جب اجلاس باقاعدہ شروع ہوا، سب کے کہنے کے باوجود، سب کے روکنے کے باوجود، تو وہاں پہ اجلاس میں جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے، خاص طور پر منصور علی شاہ کی جانب سے بہت زیادہ احتجاج کیا گیا. جسٹس یحییٰ افریدی کو آئین پاکستان کی کتاب اٹھا کر دکھایا گیا، وہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں ہیں، ان وجوہات کی بنا پر یہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اسلام آباد میں سینیورٹی کا معاملہ ہے، ابھی یہ ساری چیزیں طے ہونا باقی ہیں، تو آپ ابھی ایسا مت کریں، آپ اس اجلاس کو مؤخر کر دیں، آپ یہ کام ابھی نہ کریں، ایلیویشن ججز کی نہ کریں. بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ تلخ کلامی بھی ہوئی، سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، یہاں تک کہ کوئی فائلیں وغیرہ تھیں ججز کے پاس وہ بھی پٹخی گئیں، یعنی کہ اتنا زیادہ اگریشن آ گیا تھا. تو جسٹس منصور علی شاہ نے باقاعدہ جب ان کی بات نہ مانی گئی، حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے سینئر ہیں. یحییٰ افریدی سینیورٹی کے اعتبار سے تیسرے نمبر کے جج ہیں، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پہلے اور دوسرے نمبر کے جج ہیں. تو جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنے 2 سینئر ججز کی نہ سنی کسی بھی صورت. انہوں نے حکومت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا. حکومت چاہتی تھی کہ یہ اجلاس منعقد ہو، اس اجلاس میں ججز کی ایلیویشن ہو، تو وہ اجلاس باقاعدہ طور پہ ہوا. جب جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کی نہ مانی گئی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس اجلاس کا بائیکاٹ کر لیا. اور جب انہوں نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ اپوزیشن کی جانب سے جو ممبران تھے، 2 ممبران، انہوں نے بھی اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا اور اس اجلاس میں اپنی رائے یا ووٹ دینے سے گریز کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کمیشن پاکستان ہے، اس کی فارمیشن کیا ہے فی الحال کی. تو ناظرین، جوڈیشل کمیشن پاکستان کے فی الحال 13 ممبرز ہیں، جو کہ جوڈیشل کمیشن پاکستان ایک ایسا فورم ہے جو کہ سپیریئر جوڈیشری کی ایلیویشن کرتا ہے یا سپیریئر جوڈیشری میں ججز کی تعیناتی کرتا ہے، جیسے کہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا فیڈرل شریعت کورٹ ہو. تو یہ وہ فورم تھا جس کے 13 ممبران ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں جو چیئرمین ہیں وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان، ایک تو وہ ہوگا. پھر اس کے بعد 3 سینئر جج ہوں گے جوڈیشل کمیشن پاکستان کے، جس میں منصور علی شاہ، منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں. اس کے بعد پھر ایک ہے کہ آئینی بینچ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کا سینئر موسٹ جج ہوگا. تو ان میں سے سینئر موسٹ جج جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان ہیں، وہ شامل ہیں. پھر ایک ممبر ہے لاء منسٹر جو کہ اعظم نذیر تاڑر ہیں، وہ ہیں. پھر ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان جو کہ منصور عوان ہیں. پھر 2 ممبر ہیں قومی اسمبلی سے، ایک حکومت کی جانب سے اور ایک اپوزیشن کی جانب سے. پھر 2 ممبرز ہیں سینٹ کے، ایک حکومت کی جانب سے اور ایک اپوزیشن کی جانب سے.
پھر ہے پاکستان بار کونسل کے ایک ممبر جو کہ ہیں اختر حسین. پھر ایک ہے نمائندہ جو کہ خواتین یا نان مسلم میں سے ہونا ہے، جو کہ اسپیکر کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے. تو ناظرین یہ تو 13 ممبر تو ہو گئے. اب اس 13 ممبر میں سے کون کس کے ساتھ ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امین الدین خان، جو لاء منسٹر ہیں وہ 3، اٹارنی جنرل 4، ایک حکومتی نمائندہ قومی اسمبلی میں، ایک نمائندہ سینٹ میں، اور جو وومن ہے یا نان مسلم ریپرزنٹیٹیو ہے جو کہ اسپیکر کی جانب سے منتخب کیا گیا ہے، یہ 7 لوگ ہیں جو کہ حکومت کے نمائندے. عام طور پر ابھی تک دیکھا گیا کہ اس سے پہلے جو اختر حسین ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ تھے، لیکن اس بار انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی کا معاملہ طے نہیں ہے، تو اس حوالے سے یہ اجلاس کم از کم اس حد تک رکنا چاہیے. تو حکومت نے اس کے علاوہ یہ تو فارمیشن ہو گئی. پھر یہ تھا کہ اس سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی ہونی تھی، لیکن کل کے جو اجلاس تھا اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ 8 کی بجائے 6 ججز ایلیویٹ ہوں گے. اب وہ 6 جج ہیں، ان میں لانگ ڈیو جو نام تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا نام تھا، جن کی تعیناتی کل باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو گئی ہے. ایک ان کا نام. پھر ایک نام ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ. پھر ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی. پھر سندھ ہائی کورٹ سے ایک اور جج ہیں، غالباً صلاح الدین پون نام ہے ان کا. پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم. پھر پشاور ہائی کورٹ کے ایک اور جج ہیں، غالباً ان کا نام ہے شکیل شاید آفریدی ہیں، یا ہو سکتا کچھ اور نام ہو. یہ 6 ججز کی تعیناتی ہو گئی. پھر اب کہا جا رہا ہے کہ جب ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، خاص طور پر چیف جسٹس عامر فاروق، ان کی تعیناتی کے اوپر ایک کانفلکٹ آ گیا تھا کہ 4 لوگ جو 4 ممبران ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر پہلے بوائے کاٹ کر کے 2 لوگ یہ. پھر اپوزیشن کی جانب سے ایک قومی اسمبلی، ایک سینٹ کا جو ممبر ہے جس میں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر 2، یہ 4 لوگ تو پہلے شامل تھے جو کہ ووٹ دینا ہی نہیں چاہتے تھے. یعنی کہ اگر یہ ووٹ دیتے بھی تو تب بھی انہوں نے نفی میں میں اس حکومت کے ووٹ کے خلاف ووٹ دینا تھا. تو 4 یہ. پھر ایک جسٹس جمال خان مندوخیل 5ویں، اور جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں اختر حسین 6 لوگ. یعنی کہ اگر یہ ووٹ دیتے بھی، جن میں سے 2 نے دیا اور 4 جو بائیکاٹ کر کے چلے گئے، وہ بھی اگر ووٹ دے دیتے تو 6 ہونے تھے. 6 نے مکمل طور پر ان کے جسٹس عامر فاروق کی تعیناتی کے خلاف ووٹ دینا تھا. تو 6 یہاں پہ 6 وہاں پہ تھے. آخر میں جو ووٹ تھا وہ تھا چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا. ان چیف جسٹس کے ایک ووٹ کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعیناتی ہو گئی باقاعدہ طور پر. ایک تو یہ چیز کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ممبرس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی ہوئی. اس کے بعد اگلی چیز یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے خط لکھا تھا، ایک درخواست تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے کہ انہوں نے ایک انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن فائل کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو ججز کی سینیورٹی کا آرڈر چینج کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ریویو کریں، یہ غلط ہے. آئین کے مطابق جو نیا آنے والا جج ہے اس کو حلف لینا پڑے گا. تو جس حوالے سے جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے وہ سینئر پیونی جج کے عہدے پر نہیں رہ سکتے، ان کو نچلے آرڈر میں 11ویں یا 12ویں نمبر پر آنا پڑے گا. لیکن جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی یہ جو ریپرزنٹیشن ہے، کل کی ان کی ایلیویشن کے بعد ان کی ریپرزنٹیشن بھی مسترد کر دی. انہوں نے کہا کہ نیا آنے والے جج کو حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی پچھلے ہائی کورٹ میں جو جج حلف لیا ہوا تھا وہ اسی حلف کے اوپر قائم کرتا رہے گا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی سینیورٹی بھی اسی حوالے سے قائم رہے گی. تو اس کا مطلب کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو سینئر پیونی جج ہے وہ ہے جسٹس سرفراز ڈوگر. ناظرین، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ریپرزنٹیشن مسترد ہو گئی. سپریم کورٹ میں جو ججز تھے ان کی تعیناتی ہو گئی، مقرر ہو گئے. اس کے علاوہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، ان کی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعیناتی ہو گئی. وہ تعیناتی عارضی طور پر کی گئی، انٹرم بیس پر عبوری تعیناتی ہے. یعنی کہ وہ آئین کا ایک سیکشن ہے غالباً 175 یا شاید میں بھولوں 181 میرے خیال سے،
اس کے تحت ان کی تعیناتی ہوئی ہے، جو کہ اجازت دیتا ہے کہ ہائی کورٹ کا وہ جج جو سپریم کورٹ میں اہل ہونے کے قابل ہو، اس کو عارضی بنیاد پر سپریم کورٹ لایا جا سکتا ہے، اس کو سپریم کورٹ تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی دو وجوہات ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عارضی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان تعینات کیوں کیا گیا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جسٹس میاں اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جتنے بھی عمران خان کے کیسز آئے، ان میں اکثر یا زیادہ کیسز کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ان کی ہیئرنگ کی اور عمران خان کو ان کیسز میں ریلیف دیا۔ تو ابھی بھی جو القادر ٹرسٹ کیس کا یا جو کیس تھا، اب اور اس توشہ خانہ وغیرہ کے کیسز جو ان کے پاس آنے تھے یا جو ماضی میں کیسز آ چکے، تو اس کے نتیجے کو دیکھتے ہوئے ان کی یہاں سے ایلیویشن کر دی گئی عارضی طور پر کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بار بار عمران خان کو ریلیف دے رہے تھے، تو اب کوئی ایسا جج باقی نہ رہے جو کہ عمران خان کو ریلیف دے سکے، اگرچہ وہ آئین اور قانون کے مطابق درست ہی کیوں نہ ہو۔ پھر دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا تھا کہ ججز جو ہیں چھٹیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ان چھٹیوں کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ کیس سننے والے لوگ بہت کم ہیں، خاص طور پر ٹیکس اور کارپوریٹ کے جو کیسز ہیں وہ سننے والے لوگ جو لوگ ہیں جج ہیں بہت کم ہیں۔ اس حوالے سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی ایلیویشن کر رہے ہیں ہم عارضی طور پر، تاکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یہاں پہ آئیں، وہ کیسز سنیں۔ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجودہ جو جج ہیں جو ٹیکس اور کارپوریٹ کیسز کے ماہر ہیں، ان میں جو نمایاں نام ہیں، ان میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں اور جسٹس عقیل عباسی۔ یہ 5 ججز نمایاں ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اور کہا گیا کہ جی جو جج ہیں وہ کیسز نہیں سن رہے، یا تو چھٹیوں پہ ہوتے ہیں یا وہ کیس سن ہی نہیں رہے۔ تو اگر ہم دیکھیں پچھلے چند دنوں سے یہ جو خاص طور پر ایک دیوان موٹر کیس تھا جو کہ ٹیکس اور کارپوریٹ سے ریلیٹڈ میٹر تھا، اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی تھے۔ انہوں نے یہ کیس ٹیکس سے متعلقہ تھا، اس کیس میں چند آبزرویشن دی تھیں اور ججز کے یا کمیٹی کے اختیارات وغیرہ سے متعلق سوالات اٹھائے تھے، تو یہ کیس ان سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی اور آئینی بینچ کی جو کمیٹی ہے جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس جمال خان مندوخیل، ان کی جانب سے یہ کیسز ان سے واپس لے لیے گئے۔ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ججز موجود نہیں ہیں، یا تو وہ چھٹیوں پہ ہوتے ہیں یا وہ کیس ولنگلی سن ہی نہیں رہے، تو اس چیز سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ان کو کیس لگانا ہی آپ ان کے سامنے بند کر دیا ہے، کہ جب آپ کیوں اس لیے آپ نے نہیں لگا رہے کیونکہ اس ایسے معمولی سے کیس میں، ٹیکس جیسے کیس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی، ان ججز نے آرڈر پاس کیے، ان سے سوالات کیے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کیس ایک عدالت سے اٹھا کر دوسری عدالت میں مقرر کر دیا جائے جب تک اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ وہ آئینی حیثیت رکھتا ہے بھی یا نہیں۔ تو اس طرح کی وجوہات ہیں جن کی بنا پر سپریم کورٹ میں بہت زیادہ چپکلش چل رہی ہے، وہ کیسز جو ہیں اپنے ان ججز سے واپس لے لیا جاتے ہیں، تاکہ یہ کوئی بھی جج کوئی بھی ایسا فیصلہ ایسی آبزرویشن نہ دے جس سے 26ویں آئینی ترمیم کو نقصان پہنچ سکے۔ تو یہ سارے معاملہ جات تھے جو کہ اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ کے پیچھے تھے۔ اس کو روکنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوششیں کیں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ کیوں ہوا یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جتنے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج تعینات ہو گئے ہیں، فی الحال کے لیے کہا جا رہا ہے جسٹس عامر فاروق کے علاوہ اور جسٹس ہاشم کاکڑ کے علاوہ، خاص طور پر جسٹس عامر فاروق کے علاوہ، کہ اب جو ججز آئے ہیں جس میں جسٹس شفیع صدیقی ہیں، جسٹس ابراہیم ہے پشاور ہائی کورٹ سے، اور جو دوسرے شکیل ہیں یا جسٹس صلاح الدین پور ہیں، یہ جج ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے باعث نہیں ہیں، حکومت نہ ان کا رجحان حکومت کی طرف ہے نہ ان کا رجحان اپوزیشن کی طرف ہے، فی الحال تک کی جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ سے جو جج آنے تھے، اس لاہور ہائی کورٹ سے فی الحال کوئی بھی جج نہیں آیا، وہاں پہ ان کی ایلیویشن کو روک دیا گیا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی جانب سے یہ اس خواہش کا اظہار ہے کہ ابھی پنجاب سے خاص طور پر جو چیف جسٹس تھیں عالیہ نیلم، جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے چیف جسٹس،
ان کی ایلیویشن خاص طور پر نہ ہو، کیونکہ انہوں نے نظام کو سنبھالا ہوا ہے تاکہ نظام جو ہے ان کی حکومت کی یا پنجاب حکومت کی مرضی کے مطابق چلتا رہے، وہاں پہ ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی مشکلات کا کیسز یا عدالت کے حوالے سے سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ساری آج کی ویڈیو کا متن تھا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد پیش ہوں گا۔ مجھے آپ فی الحال اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔